یہ بتائیے آج پریس میٹ جو آپ نے بلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عتیق احمد، چیئرمین سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنگلور۔ یہ 13واں عظمت اہل بیت فنکشن انعقاد ہونے جا رہا ہے 19 جولائی 2025 عیدگاہ حضرت قدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میدان میں۔ یہ مغرب سے لے کے رات 10:30 بجے تک یہ پروگرام انشاءاللہ عمل میں آئے گا۔ اس میں مختلف بارگاہوں سے تمام سجادگان، تمام ہندوستان کی بارگاہ جتنے مختلف بارگاہ ہیں وہاں سے تمام سجادگان آنے والے ہیں۔ خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا جامی اشرف صاحب کا خطاب رہے گا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو بھی تعلیمات ہے وہ پہنچانے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے اور زندگی اور آخرت دونوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام انعقاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کامیابی کے لیے الحمدللہ تمام علماء کرام اور تمام جو بھی عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء اس میں شرکت کر کے اس کو 12 پروگرام کو کامیاب کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اور دیگر حضرات جو اس میں شرکت نہیں کر پائے کسی وجہ سے، اس موقع کو بھرپور استعمال کریں، آئیں اور تعلیمات جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دی گئی تھی، جو عام کرنے کے لیے اور جو ہم کو قرآن ملا تھا ہدایت کے لیے، اور جو حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس سب کو عمل میں لانے کے لیے الحمدللہ ایک بھرپور ایک بہت اچھا موقع ہے۔ اس کو سب اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس میں شرکت کرے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں الحمدللہ عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے، اور تمام زائرین جو بھی آ رہے ہیں ان سب کو لنگر عام ہے۔ الحمدللہ اس میں صرف تقریر نہیں ہے، اس میں جتنے بھی مدرسے بنگلور میں ہیں جو کئی سالوں سے محنت کر کے اپنے محلے کے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک تہنیت کا موقع ہے، جس میں تقریباً 10 مدرسوں کو ادھر بلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ میں تقریباً 10 علماء کرام جو 35-40 سال تک دین کی خدمت کیے ہیں، ان کو بھی بلا کے ان کو بھی ایک تہنیت کا ایک موقع اس میں عمل میں آ رہا ہے۔ یہ جو مقصد ہے جیسا کہ اہل بیت کی جو عظمت ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، الحمدللہ تو موجودہ حالات میں کتنا ضروری کام ہے؟ الحمدللہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ عمل میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جو واقعہ گزرا ہے کربلا معلیٰ میں، اس میں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو بھی تعلیمات ہے، ایک سبھی کو ایک ایک عبرت ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جس طرح صبر سے اپنی زندگی گزارے۔ آج اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہیں کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تعلیمات سے بہت دور چلے گئے۔ انشاءاللہ اس تعلیمات کو عمل میں لائیں گے۔ آج دیکھیے تمام محلے والے، تمام دنیا والے کمپلینٹ اگر ریز کرتے ہیں، کوئی شکایت ہے تو صرف مسلمانوں پہ شکایت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دوسرے مختلف مذہبوں میں نہیں ہے، لیکن اپنے مذہب میں زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ جو تعلیمات ہمیں دی گئی تھی اس تعلیمات میں ہم کہیں نہ کہیں ہم چوک گئے ہیں۔ ہم اس تعلیمات کو بھرپور اس کو عمل میں لانے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں ناکامیاب رہے، تو ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے تمام جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، ان سے جو بھی تعلیمات اولیاء ہے، تعلیمات بزرگ دین اولیاء کرام ہے، اہل بیت ہے،
इन सब को है ना लोगों तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत कर्नाटक का मशहूर व मारूफ इदारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सारा हिंदुस्तान जानता है, इंसानियत के खिदमात के लिए मशहूर व मारूफ इदारा है। कर्नाटक रियासत ही नहीं, सारा हिंदुस्तान जानता है। आप तमाम जानते हैं 12वीं शरीफ 11वीं शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा जो कौम के लिए ज़रूरी था रूबरू प्रोग्राम हर साल मरकज़ी सतह में बैनुल अक़वामी सतह में चल रहा है। ये खिदमत थी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के। और आप तमाम जानते हैं कि अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस हर साल ये जो है 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। बरोज़ हफ़्ता 19 तारीख़ जुलाई 2025 को ईदगाह हज़रत हुज़ूर साहब में 6 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 11 बजे तक इस दिन ये प्रोग्राम चलेगा। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नात ख़वां आएंगे। रियासत कर्नाटका, रियासत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूरे सारे हिंदुस्तान के उलमा इकराम, सज्जादगान, पीर तरीक़त, तमाम जो है दानिशवरान, सियासतदान सब इसमें इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। हज़ारों की तादाद में लोग जमा होंगे। ये जो है मरकज़ी सतह में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ पे जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, अल्लाह जतीख़ अहमद साहब के ख़यालात हम देखते आ रहे हैं। बहुत शानदार ख़यालात थे इनके। बहुत अच्छा इंतज़ाम रहेगा, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम रहेगा और खाने पीने का, वज़ू और नमाज का इंतज़ाम रहेगा। बहुत अच्छे सहूलत रहेंगे। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन साहब एक अनोखा प्रोग्राम, जो लोग कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद में इमाम, चाहे दूसरे मदारसों में जो पढ़ाने वाले हमारे जो हजरात हैं, इनके लिए ख़ास कर हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार बहुत सारे अदाकारों को, कलाकारों को अवार्ड्स पेश किए जाते हैं। मगर मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 10 मदरसों के लिए इन्होंने मरकज़ी अवार्ड तय किया गया है। कुछ रकम होगी, अवार्ड पेश किए जाएंगे, मोमेंटो दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ 10 उलमा इकराम जो 40-50 साल खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत में जो है एक तहनीत, एक अवार्ड, मरकज़ी अवार्ड पेश किया जा रहा है। इनके लिए एक मोमेंटो भी होगा, एक सर्टिफिकेट होगी। उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी इसके साथ दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों को अतीक साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ मैं मुलाकात किया। बहुत सारे जो खिदमत किए 40 साल 50 साल, वो खुशी का इजहार कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में पहली बार कोई अवार्ड लेके हमारे घर तक आया है, इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये लोग मायूस थे। ये काम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस वक्त अब तमाम जो अवाम है रियासत कर्नाटक की, ऐसा जलसा करना बहुत उतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किलों से 2-3 महीने मेहनत करके इतना बड़ा जलसा करते हैं। अज़मत अहले बैत, यहाँ बैठना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, खाना भी सवाब है। ऐसी जगह पर जो ईदगाह हज़रत खुद्दूस साहब है, आप तमाम 6 बजे तशरीफ़ लाइए। 19 तारीख़ को इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के उलमा कराम आएंगे। जलसा आप तमाम वहाँ के एक समंदर की तरह आके, ये मौका आपको फिर 1 साल आप इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 19 तारीख़ हफ्ते के दिन आप जो मौका गंवा लिए, तो फिर 1 साल इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने अच्छे उलमा कराम, इतने अच्छे जो है सज्जादगान, आपको उनके चेहरे को देखना ही इबादत है। इतना सवाब मिलेगा। इसका मौका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह आप तमाम से, ख़ासकर मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम इमीडिएट इसको सर्कुलेट करिए, ताकि हमारे भाइयों तक, बहनों तक ये बात जाए, ताकि आके वो भी सवाब दारीन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं तमाम बिरादरान मिल्लत से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि 13वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो 19 जुलाई को मुनाक़िद हो रही है क़ुद्दूस साहब ईदगाह में, जिसमें मेहमान और मुक़र्रिर अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद जामी अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम से पुरखुलूस गुजारिश और अपील कर रहा हूँ कि आप तमाम हज़रात अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शरीक होकर सवाब दारेन हासिल करें। आप तमाम के लिए ज़ियाफ़त और औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम रहेगा।
اور دوسری 13واں عظمت اہل بیت کانفرنس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس موقع پر ادارے کے چیئرمین الحاج عتیق احمد صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے قدیم سے 40 سے 50 سال تک مسجدوں کے امام جو مسجدوں میں خدمت کرتے رہے، ان کے حالات کو ہم لوگوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا 15 سے 18,000 15,000 12,000 اس طرح سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں امام۔ ان کے بارے میں اب تک کسی نے سوچا نہیں تھا، اگر بہت سوچا ہوگا تو کسی نے عمرہ کو بھیج دیا، کہیں گاہے بگاہے میں نے سنا ہے، لیکن الحاج عتیق احمد صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ ان کی خدمتوں کو دیکھتے ہوئے اس عظمت اہل بیت کانفرنس میں شہر بنگلور کے 10 قدیم علماء کو چنا گیا ہے جو قریب 40 سے 50 سال تک مسجدوں میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ العزیز ان کو اعزاز پیش کیا جائے گا۔ میں قوم کے تمام ثروت دار لوگوں سے یہ گزارش و اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اماموں کی قدر کریں، ان کے بارے میں سوچیں۔ 15,000 میں آج کے زمانے میں کس کا گھر چلتا ہے؟ میں سوال رکھ رہا ہوں یہ، جب ہمارا امام ہی ہمارے امام کی تنخواہ ہی 15,000 میں ہوگی، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل پائے گا تو قوم کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہے؟ امام نماز کے لیے جائے گا تو اس کے دل میں اپنے گھروں کی فکر ہوگی، اپنے بال بچوں کی فکر ہوگی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ تمام ذمہ داران جو مسجد کے کمیٹی کے حضرات ہیں، تمام لوگ جس طرح اپنے گھر کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، تو اسی طرح اپنے اماموں کا بھی خیال رکھے تاکہ ان کا دل اچھے طریقے سے امامت میں لگ سکے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام اتنے سالوں میں خدمت کرے ہیں، ہم نے بہت سارے حضرات سے ملاقات کی، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، لیکن ان علماء کرام نے کسی نے شاید ہو سکتا ہو 1-2 چھوڑ کر کے شاید کسی نے بھی اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہو۔ ہر کسی نے ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنایا لیکن عالم نہیں بنا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ علماء کی قدر کریں تاکہ عالم اور پیدا ہوں، تاکہ دین کی خدمت آگے چل کے کر سکیں۔